ہر ظلم سے لڑنے کو تیار حسینی ہے، ہر ظلم سے لڑنے کو تیار حسینی ہے، ہر ظلم سے لڑنے کو ہر ظلم سے لڑنے کو تیار حسینی ہے۔ تم سوچو یہ مت ہم ہیں بیدار حسینی ہے، تم سویا سمجھتے ہو بیدار حسینی ہے۔ اور سرکار کی عظمت پر گھر بار لٹاتے ہیں۔ دو تین شعر ہیں، آپ انہیں دل سے سماعت کر لیں اگر حسین سے محبت کرتے ہیں تو۔ سرکار کی عظمت پر گھر بار لٹاتے ہیں، سرکار کی عظمت پر سرکار کی عظمت پر گھر بار لٹاتے ہیں۔ دلدار حسینی ہے، سردار حسینی ہے، دلدار حسینی ہے، سردار حسینی ہے۔ اور خواجہ کی کرامت سے، صابر کی جلالت سے، دنیا والے کہتے ہیں امام حسین کو میدان کرب و بلا میں پانی نہیں ملا، لیکن حضرات حسین سے 600 سال بعد میدان اجمیر میں جب امام حسین کا بیٹا، امام حسین کا نواسا حضرات پورے آنا ساگر کو ایک پیالے میں سما سکتا ہے، تو حسین کی شان تو وہ تھی، حسین جب چاہتے پانی آپ کے قدموں میں آ جاتا۔ سبحان اللہ۔ صابر سلمانی 100 مسجد کے لیے 20 امام صاحب کے لیے پیش کر رہے ہیں، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ اور یہ مشتاق بھائی کے صاحبزادے سلمان 100 مسجد کے لیے 20 روپے امام صاحب کے لیے پیش کرتے ہیں، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ اور یہ انیس ماسٹر صاحب 100 مسجد کے لیے 20 امام صاحب کے لیے پیش کرتے ہیں، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ یہ بھائی صاحب 100 مسجد کے لیے 200 مسجد کے لیے 20 امام صاحب کے لیے پیش کرتے ہیں، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ پروردگار سبھی کی نیک دلی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، سبحان اللہ۔ اور یہ کیا نام ہے، فریاد بھائی 200 مسجد کے لیے 50 امام صاحب کے لیے پیش کر رہے ہیں، اللہ رب العزت قبول فرمائے، اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، سبحان اللہ۔ ماہر بھائی 100 مسجد کے لیے 20 روپے امام صاحب کے لیے پیش کر رہے ہیں، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ یہ ہیں حسینی، حسین نے اپنا گھر بار قربان کر دیا، آپ حسین کے نام پر کم سے کم اپنا مال خرچ کر کے حسینیوں میں نام تو لکھوا سکتے ہیں ہم۔ خواجہ کی کرامت سے، صابر کی جلالت سے، تو میں بتا رہا تھا کہ اجمیر کی سرزمین پر خواجہ نے ایک اشارے سے، سبحان اللہ۔ زاہد بھائی 20 مسجد کے لیے 20 امام صاحب کے لیے پیش کر رہے ہیں، اللہ رب العزت قبول فرمائے، اللہ ان کی دکان و مکان میں خیر و برکاتوں کا نزول عطا فرمائے۔ خواجہ غریب نواز نے ایک اشارے سے آنا ساگر کے پانی کو اپنے پیالے میں لے لیا۔ یہ کون تھے؟ یہ خواجہ غریب نواز کے بیٹے، خواجہ غریب نواز کے نواسے ہیں۔ آئیے اور چلتے ہیں خواجہ غریب نواز سے آگے۔ صابر پاک کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ خواجہ نے جب کلیر کی دھرتی پر، کلیر کی سرزمین پر اپنی جلال کی نظر ڈالی تو قسم رب ذوالجلال کی 12 کوس تک آگ ہی آگ نظر آتی تھی، تمام کی تمام کائنات جل کر کے خاک ہو گئی۔ جب میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کلیر کے صابر کے جلال کا عالم یہ ہے، حضرات جو نبی کے نواسے کا نواسا ہے، تو پھر امام حسین کے جلال کی شان کیا ہوگی؟ اگر حسین چاہتے تو میدان کرب و بلا سے حضرات آگ کے شعلے بلند ہو کر یزیدیوں کو بالکل فنا کر دیتے۔ خواجہ کی کرامت سے، صابر کی جلالت سے، خواجہ کی کرامت سے،
اللہ کی کرامت سے، صابر کی جلالت سے، کیا اب بھی نہیں سمجھے، کیا اب بھی نہیں سمجھے مختار حسینی ہے، کیا اب بھی نہیں سمجھے۔ کیا نام ہے؟ نوشاد بھائی 500 مسجد کے لیے اور 50 امام صاحب کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرمایا ہے کہ جائز اللہ کو پورا فرمائے۔ حضرت بھائی کے صاحبزادے مسجد کے لیے 20 امام صاحب کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کو فرمائے۔ فراست بھائی کے صاحبزادے 50 مسجد کے لیے 20 امام صاحب کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کو فرمائے۔ اور یہ نسیم بھائی کے صاحبزادے 50 مسجد کے لیے 20 امام صاحب کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کو قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، درود پاک پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ شاکر بھائی کے صاحبزادے شاہ نواز بھائی 100 مسجد کے لیے 20 امام صاحب کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کو فرمائے اللہ کی چکی اور سیلر اور کاروبار میں خیر و برکت کا نصیب اللہ فرمائے۔ آمین کہہ دیا کرو، آمین۔ اللہ تعالیٰ جس کی دعا کو قبول فرما لے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری تقدیر کو بھی بدل دے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میدان کربلا شہادت امام حسین کے بعد جناب والا یزیدیوں نے امام حسین کے خیموں میں آگ لگا دی۔ حضرات اہل بیت اطہار کے سروں سے دوپٹوں کو اتار لیا گیا۔ امام زین العابدین ایک فرد واحد بچے ہیں۔ امام حسین کے خاندان سے حضرات محترم وہ بیمار ہیں، وہ پریشان ہیں۔ جناب والا ایسے عالم میں بھی ظالم یزیدیوں نے، فوج یزید نے ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی ہیں۔ جناب والا ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئی ہیں۔ حضرات محترم جناب والا میدان کربلا میں جنگ کربلا کے بعد شہادت امام حسین کے بعد ظالم یزیدیوں نے امام حسین کے خیموں کو آگ لگا دی۔ اہل بیت اطہار کے سروں سے دوپٹوں کو کھینچ لیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جناب والا آگے آگے یزید فوج، آگے آگے فوج یزید ناشتی ہو جا رہی تھی اور پیچھے قید ہو کر بے یار و مددگار جناب والا بے پردہ ہو کر نبی کے گھر کی بیٹیاں، نبی کے گھر کی بیویاں ان بدبختوں کے ساتھ چلنے کے لیے مجبور تھی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ قافلہ جب امام حسین کے ساتھیوں کے سروں کو نوکے نیزہ پر سوار کر کے امام حسین کے گھر والی، امام حسین کے گھر کی بیٹیوں اور بیویوں کو قید کرنے کے بعد جب یہ لے کر کے چلا کوفے کی طرف، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب یہ کوفے میں ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، سبحان اللہ، ذوالفقار بھائی 100 مسجد کے لیے 20 روپے امام صاحب کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کو عزت فرمائے، اللہ ان کے ہاتھوں میں خیر و برکتوں کا نزول عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب یہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچے، جناب والا جب یہ لٹا ہوا قافلہ، جب یہ ظلم و ستم کا شکار ہوا قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، امام حسین کے سر کو ایک کشت میں رکھ کر جناب والا ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ جناب ذرا پورا اہل کوفہ یعنی کوفہ کے تمام رہنے والے اس وقت ابن زیاد کے دربار میں موجود تھے۔ ابن زیاد کا دربار سجا ہوا تھا۔ سر امام حسین ایک کشت میں رکھ کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ حضرات محترم، ابن زیاد کے ہاتھ میں اس وقت کوئی چھڑی تھی۔ یہ بدبخت امام حسین کے لبہائے مبارک پر اس چھڑی کو مار کر دھکے دے رہا تھا۔ ایسے وقت میں ابن زیاد کے اسی دربار میں ایک اللہ کے رسول کے صحابی تھے۔ جناب والا جب انہوں نے منظر دیکھا تو امام حسین کی بے ادبی کو برداشت نہ کر سکے اور کھڑے ہو کر کے ارشاد فرمایا، اے ابن مرجانہ کے مردود، تو جن لبوں کو چھڑی سے مار رہا ہے، میں نے انہی لبوں کو، امام حسین کے انہی لبوں کا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بوسہ لیتا ہوا دیکھا ہے، سرکار کو انہی لبوں کو میں نے چومتا ہوا دیکھا ہے۔ بدبخت امام حسین کے ساتھ میں یہ بیعت بھی نہ کر اپنی چھڑی کو ہٹا دے۔ ابن زیاد بدبخت کہنے لگا، اگر مجھے تیرے بڑھاپے کا خیال نہ ہوتا، اگر مجھے تیرے بڑھاپے کی فکر نہ ہوتی تو میں اسی دربار میں میرے سر کو اڑا لیتا، لیکن جناب والا اس ظالم یزید نے اپنے غصے کو اس وقت تک ٹھنڈا نہیں کیا جب تک اس صحابی کا سر قلم نہ کرا دیا۔ شہر کے چوراہے پر لے جا کر اس صحابی رسول کو شہید کرا دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس طرح کوثر کے ساحل پر ایک شہید کا اور اضافہ ہو گیا۔ اب میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ابن زیاد کے دربار میں
حسین کے گھر کی بیٹیاں، امام حسین کے گھر کی بیویاں موجود ہیں. انہیں بیویوں میں ایک کا نام جنہیں حضرت زینب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، امام حسین کی بہن. سبحان اللہ. بھائی صاحب 100 روپے اور مسجد 20 روپے امام صاحب کے لیے پیش کر رہے ہیں. اللہ رب العزت قبول فرمائے. حضرات بیچ بیچ میں جب بات رکتی ہے تو ذہن ذرا منتشر ہو جاتا ہے. اس لیے جب میں کھڑا ہوں اور نعت شریف پڑھتا ہوں تو آنکھ دل کھول کر مسجد میں اللہ کے نام پر خرچ کیجیے، لیکن جب بات ہوتی ہے تو ذہن ذرا سا بگڑ جاتا ہے. اب میرے محترم بزرگوں اور دوستوں میں بتا رہا تھا کہ حضرت زینب بھی موجود ہیں، کنیزیں آنکھ کے چاروں طرف بیٹھی ہوئی ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب ابن زیاد حضرت امام زین العابدین کے پاس میں آتا ہے، جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی ہوئی ہیں، پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، حضرت ابن زیاد نے جب حضرت امام زین العابدین کو دیکھا تو خنجر لے کر کے کہنے لگا اس کو کیوں چھوڑ دیا، اس کو بھی قتل کر دو. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو امام حسین کی بہن حضرت زینب نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کے کہا تھا بدبخت، اگر کوئی ابن زیاد ہے امام زین العابدین کو قتل کرنے سے پہلے تجھ کو میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو لگنا ہوگا، مجھے پہلے قتل کرنا ہوگا، اس کے بعد تو زین العابدین کے پاس پہنچے گا. حضرات جب حضرت زینب کے اس انداز کو ابن زیاد نے دیکھا تو اپنے قدموں کو پیچھے کھینچ لیا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ تو رب کو حضرت امام زین العابدین کو بچانا تھا، کیونکہ اپنے نبی کے آل کو بچا کر اس کائنات کے ذرے ذرے میں، اس کائنات کے خطے خطے میں اپنے نبی کے گھر والوں کو پہنچانا تھا. اگر خدا چاہتا تو میدان کربلا میں ایک بھی علیہ نبی شہید نہیں ہوتا. حضرات یزیدیوں کی جرأت کیا تھی، یزیدیوں کی ہمت کیا تھی، یزیدیوں کی پاور کیا تھی. اگر حکم خدا کے بغیر حضرات کسی ابن شہید کو، کسی ابن نبی کو قتل کر دیتے. یہ تو اللہ کی مرضی تھی کہ امام حسین اپنے خون سے دین کے پودے کو سینچ کر ہم تک پہنچائے، ورنہ دین کو میدان کربلا میں برباد کر دیا گیا تھا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت امام زین العابدین کو اللہ نے بچانا چاہا تو یزیدیوں کی کیا طاقت تھی کہ امام زین العابدین کو قتل کر دیتے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب یہ زین العابدین کی طرف بڑھا تو حضرت زینب نے کہا ان کو قتل کرنے سے پہلے تجھ کو مجھ کو قتل کرنا ہوگا، جب تو ان کے پاس پہنچ سکتا ہے. ابن زیاد نے اپنے قدموں کو پیچھے کھینچ لیا. اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت امام حسین کے قافلے کو شمر لعین، قیس بن اشعث اور خولی کی سرکردگی میں ایک قافلے کی شکل میں ملک شام دمشق میں یزید کے پاس روانہ کر دیا، یزید کے پاس بھیج دیا. اب جب یہ قافلہ ملک شام کی طرف چلا، نیزوں پر شہیدوں کے سر چڑھے ہوئے ہیں، پیچھے پیچھے نبی کے گھر کی بیویاں، نبی کے گھر کی بیٹیاں بے پردہ اور بے یار و مددگار ہو کر ان کے پیچھے پیچھے چل رہی ہیں. یہ گانے گاتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ ڈھول بجاتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ہم جیت گئے، امام حسین کو ہم نے زیر کر دیا، امام حسین کے قافلے والوں کو ہم نے قتل کر دیا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب یہ فوج یزید کا قافلہ ملک شام کی طرف بڑھا، حضرات جب یہ ملک شام کے قریب پہنچ گیا تو رات کا وقت ہو گیا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ملک شام کی سرحد پر ایک گرجا گھر تھا، اس کے اندر پادری رہتا تھا. جب اس نے ایک قافلہ دیکھا کہ نیزوں پر کچھ سوار ہیں، ساتھ میں کچھ سپاہی ہیں اور ساتھ میں کچھ بے پردہ عورتیں ہیں، بے یار و مددگار بیویاں ہیں جن کے سر اگڑے ہوئے ہیں، جن کے سروں پر چادریں نہیں ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ پادری اپنے گرجا سے نکلا اور شام کے وقت فوج نے یزید سے کہا کہ تم کون ہو، تمہارے ساتھ یہ عورتیں کون ہیں، تمہارے نیزوں پر یہ سر کٹے ہوئے کس کے ہیں؟ تو فوج نے یزید نے کہا تھا یہ یزید کے باغی امام حسین نبی کے نواسے کا سر ہے اور آپ کے ساتھیوں کے سر ہیں، یہ نبی کے گھر کی بیویاں ہیں، نبی کے گھر کی بیٹیاں ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب اس پادری نے کہا تم کتنے کمبخت آدمی ہو، تم کتنے بدبخت آدمی ہو، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کے لائے ہوئے ایمان پر ایمان رکھتے ہو، اسی نبی کے نواسے کو قتل کر
دیا, اسی نبی کے نوازے کی گھر والی عورتوں کو تم نے بے پردہ کر دیا, تمہاری بخشش کیسے ہوگی میدان محشر میں, تمہاری شفاعت کون کرے گا؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو, جب پادری کی نظر امام حسین کے سر پر پڑی, جب امام حسین کے سر پر مسلم بھائی کے صاحبزادے 100 روپے مسجد کے لیے اور 10 روپے امام صاحب کے لیے پیش کرتے ہیں, اللہ رب العزت قبول فرمائے. جب اس پادری کی نظر سر حسین یعنی چہرہ حسین پر پڑی تو امام حسین کے چہرے سے نکلنے والے نور کی برکت سے رب کائنات نے اس کے دل کی زنگ کو دور کر دیا, اس کے دل کے اندھیرے کو دور کر دیا. اور پادری کہنے لگا, اے فوج یزید کا میں کیوں بتاؤں کہ یہ سب سے اونچا جو سر ہے نیزے پر یہ کس کا سر ہے؟ تو فوج یزید نے کہا یہ نبی کے نواسے امام حسین کا سر ہے. حضرات اس کی نورانیت نے اس کو مجبور کر دیا اور کہا, اے بدبختو, آج کی رات تم اس سر حسین کو 10,000 دینار کے بدلے میں میرے سپرد کر دو. اگر تم میرے سپرد کر دو گے تو میں 10,000 دینار اس کے بدلے میں تم کو دوں گا. حضرات شمر لعین فوج یزید جو مال کے لالچ میں آ کر نبی کے گھر والوں سے دشمنی کر بیٹھی تھی, نبی کے گھر والوں کو قتل کیا, نبی کے گھر والوں کو شہید کیا, جناب والا مال کے لالچ نے ان کو اندھا کر دیا تھا. شمر لعین کہنے لگا, ارے رات رات میں کیا جاتا ہے, 10,000 دینار کے بدلے میں رات رات کے لیے اس کو سر حسین دے دو. جناب والا 10,000 دینار کے بدلے میں ان ظالموں نے سر حسین کو جناب والا اس پادری کے سپرد کر دیا. وہ پادری سبحان اللہ برکت اللہ بھائی 100 مسجد کے لیے اور 20 روپے امام صاحب کے لیے پیش کر رہے ہیں, اللہ رب العزت قبول فرمائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, اس پادری کے سپرد کر دیا گیا. یہ پادری سر حسین کو لے کر اپنے گرجا میں پہنچ گیا اور حسین کی لبوں کو سنوارا, حسین کے سر سے گرد کو جھاڑا, حسین کے چہرے کو صاف کیا, امام حسین کے چہرے کو مشک و زعفران میں بسایا اور ایک دشت میں رکھ کر ایک ٹیبل پر رکھ دیا. اس کے سامنے دست بستہ بیٹھ کر کے میرے محترم بزرگوں دوستوں اللہ کی طرف دھیان لگانے لگا. جناب والا جب رات آدھی گزر چکی, جب آدھی رات کا وقفہ گزر گیا تو اس نے آنکھ کھول کر دیکھا تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی. میرے محترم بزرگوں دوستوں, امام حسین کے سر سے ایک ایسا نور نکل رہا تھا جس سے فرش سے لے کر عرش تک تمام کا تمام روشن نظر آتا تھا. میرے محترم بزرگوں دوستوں, جب اس نے امام حسین کے سر سے نکلنے والا یہ نور دیکھا تو ایک بے ساختہ پکار اٹھا, اے امام حسین, جب میری شان کا علم یہ ہے کہ مرنے کے بعد تو نے فرش سے لے کر عرش تک کو نور سے منور کر دیا ہے, تو پھر نبی کے نور کا عالم کیا ہوگا, پھر نبی کے نور کا عالم کیا ہوگا. میرے محترم بزرگوں دوستو, جناب والا امام حسین کے سر سے نکلنے والے نور کو دیکھا اور جناب والا اس نے دیکھا کہ امام حسین کے لبہائے مبارک کھل رہے ہیں. جب اس نے کان قریب کیا تو امام حسین کے لبوں سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. شاعر کہتا ہے, ہر ایک لفظ معطر نبی نبی بولے, اگر غزل میں سخنور نبی نبی بولے, اور میرے نبی کے نواسے کا ہی وہ سر ہوگا جو چڑھ کے نیزے کے اوپر قرآن بولے. بزرگوں اور دوستوں, پادری نے دیکھا سر حسین کٹنے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. جب سر حسین کی شان یہ ہے تو پھر نبی کے مقام کا عالم کیا ہوگا. ہو چکا ہے, انشاءاللہ باقی پھر بیان کریں گے. اللہ پادری یہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کلمہ پڑھ کر امام حسین کا غلام ہو گیا. کیسے کہتے ہیں سبحان اللہ, شان عالم کے پتہ ستار بھائی, اس 2 والے ستار بھائی 150 مسجد کے لیے اور 50 روپے امام صاحب کے لیے پیش کر رہے ہیں. سب کو دائیں سعادتوں سے مالا مال فرمائے, آمین یا رب العالمین.